السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ ہم عیسائیوں کے ایک ایسے دیس میں موجود ہیں جہاں عیسائیوں کی کثرت ہے، لیکن جب خدا تعالیٰ کی منشا ساتھ شامل ہو تو پھر ایسے دیس میں بھی دیکھیں دونوں بڑی بڑی عمارات کے اوپر کلمہ طیبہ کے اتنے بڑے بینر یا وہ خوبصورت لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایک ایسا دیس جہاں کہ عیسائیوں کی کثرت ہو، وہاں عمارات کے اوپر بڑی بڑی بلڈنگوں کے اوپر کلمہ طیبہ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس طرح کا وہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہو۔ ایک دیس ہمارا ہے پاکستان، جہاں مساجد کے مینار اور محراب وہ بھی لوگوں کو چبھتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، رمضان المبارک 2025 کا پہلا جمعہ، اور یہ دیکھیں کس طرح بچے بڑے اور خواتین بزرگ سب شوق کے ساتھ جمعہ پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف رواں دواں ہیں۔ یہ جو ایریا ہے سامنے دونوں بلڈنگز کے درمیان، وہ سامنے جو ہے وہ لجنہ اور انصار اللہ کے لیے انشاءاللہ اس سال ایکٹیو ہو جائے گی، اور یہ جو ہے یہ کافی سالوں سے اس کے اندر سارے اپنے دفاتر ہیں اور مسجد ہے، خواتین کے لیے حال ہے پورا، اور یہاں ہر سال رونقیں لگا کرتی ہیں جب خلیفۃ المسیح یہاں تشریف لاتے ہیں۔ آج رمضان المبارک کا جو پہلا جمعہ ہے اس کو ہم ابھی اندر جا کے آپ کو دکھاتے ہیں اندر کا کیسا ہے ماحول۔ جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقویٰ روزہ ہم رکھتے ہیں، اور روزے کا مقصد اور روزے کا اصل مطلب ایک حقائق کے ذریعے سے واضح ہوتا ہے۔ حقائق یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اور کچھ نوجوان ایک بزرگ کے پاس سے گزرے، دن کے وقت رمضان المبارک میں ایک طرف بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ رمضان کا مہینہ تھا، دن کا وقت تھا، اور کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو عجیب سا لگتا ہے۔ تو ان نوجوانوں نے تجسس سے پوچھا اس بزرگ سے کہ آج آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے؟ اور اس میں ایک طنز بھی پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے، دیکھ رہے تھے کہ روزہ ہے، دن کا وقت ہے اور بزرگ کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر یہ سوال کرنا کہ آپ نے کون سا روزہ رکھا ہے، یہ بنتا نہیں ہے سوال، لیکن طنزاً انہوں نے پوچھا۔ تو وہ بزرگ جن کے چہرے پر تجربہ اور حکمت و دانائی کے آثار نمایاں تھے، مسکرائے اور اطمینان سے جواب دیا، میں نے اپنی زبان کا روزہ رکھا ہوا ہے، اسے جھوٹ اور جھگڑے اور بری باتوں سے بچا رہا ہوں۔ میں نے اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں ناپسندیدہ چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچا رہا ہوں۔ میں نے اپنے کانوں کا روزہ رکھا ہوا ہے،
انہیں فوش اور غیر اخلاقی باتوں کے کرنے سے میں بچا رہا ہوں۔ میں نے اپنے ہاتھوں کا روزہ رکھا ہوا ہے، انہیں میں غلط کاموں سے روک رہا ہوں، اور اسی طرح میں نے اپنے دل کا روزہ رکھا ہوا ہے، اسے لالچ اور نفرت اور کسی طرح برے جذبات سے میں بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ الغرض میں اپنے تمام اعضاء سے روزہ رکھ رہا ہوں۔ ہاں، پیٹ کا روزہ میں نے نہیں رکھا کیونکہ میں بیمار ہوں اور روزہ رکھنے کے قابل ہوں۔ نوجوان اس بزرگ کی باتوں کو خاموشی سے سنتے رہے اور پھر سوچ میں پڑ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ روزے کا اصل مقصد صرف کھانے پینے سے رک جانا نہیں ہے، بلکہ اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا۔ وہ شرمندہ ہونے لگے جب انہیں احساس ہوا کہ ان کا روزہ اکثر صرف ظاہری روزہ ہوتا ہے، جبکہ ان کا دل اور خلاص دنیاوی خیالات میں اٹھے رہتے ہیں۔ بزرگ نے نوجوانوں کی خاموشی بھانپ لی اور پوچھا، اور تمہارا روزہ کیسا ہے؟ اس پر نوجوانوں نے نظریں جھکا لی اور شرمندگی سے اعتراف کیا کہ ہم صرف پیٹ کا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ حقائق ہمیں روزے کی اصل روح یاد دلاتی ہے۔ روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ سے قربت حاصل کرنا اور نیک اعمال میں محسوس کرنا۔ اس فلسفے کے مطابق ہر مسلمان، چاہے بچہ ہو یا بڑا، صحت مند ہو یا بیمار، مسافر ہو یا مقیم، اپنے جسم کے تمام اعضاء سے روحانی طور پر روزہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت کو یوں واضح فرمایا ہے، ابن آدم کا ہر فعل اس کے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلاؤ بن جاتا ہوں۔ اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ کو اور جھوٹ سے کام لینے کو نہیں چھوڑتا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ چاہے بھوکا رہے یا چاہے بھوکا اور پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے روزے کی حالت میں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اپنا وقت اور اللہ کی رضا کے مطابق انسان گزارنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں روزے رکھنے اور رمضان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔